بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حجرات ہے۔ حجرہ کی جمع ہے حجرات۔ حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کس طرح تھا، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ انسان تھے، سادہ مزاج تھا آپ کا، اور پھر یہ بھی کہ مسجد کے قریب رہنے کے آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ حجرے جو کمرے ہیں، مسجد کی جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے ساتھ ہی یہ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں اگر آپ کو موقع ملا ہو، جہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہے مسجد نبوی میں، وہ جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما بین بیتی و بین ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ان گھروں اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس لیے روضہ کے ساتھ ہی کر کے جو جگہ ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر تھے، جس میں آپ کی ازواج مطہرات رہتی تھی۔ یہ اتنے مبارک کمرے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کا ایک حصہ بنا دیا ہے، جس سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا ہے کہ آپ کی عادات، آپ کے اخلاق کے علاوہ آپ کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو مدینہ میں یہ سورت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ اللہ تعالی ہمیں جب ان الفاظ سے ایڈریس کرتا ہے تو ہمارے ایمان کو انگیخت کر رہا ہوتا ہے، ابھار رہا ہوتا ہے کہ میں اب تم سے ایڈریس کر رہا ہوں، تم کون لوگ ہو؟ وہ ہو جو ایمان لا چکے ہو، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھ چکے ہو، سب خداؤں کو چھوڑ چکے ہو، میرے بندے بن چکے ہو، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہو کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جو اسلام کے دین حق ہونے پر راضی ہو۔ یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا، او لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ لا تقدموا، تم آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان کی سوچ، انسان کا عمل، انسان کا قول کبھی ایسا مت بنے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کچھ کہا ہو اور بندے کی سوچ جو ہے اس سے اختلاف کرے، یا اسی طرح رسول نے یا اللہ نے کچھ کہا ہو، بندے کا عمل اس سے اختلاف کرے، یا کوئی نظریہ جو دین نے دیا ہے، قرآن دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں، بندے کی سوچ یا بندے کا عمل اور نظریہ اس سے اختلاف کرے۔ یہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا۔ مومن کو تو اپنی سوچ، اپنے عمل اور اپنے نظریے کو رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا چاہیے کہ جو انہوں نے کہا ہم ویسے کریں گے، بس۔ یہ سبمیشن ہے، اس کو کہتے ہیں سبمیشن، کہ بندہ ہر صورت میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے گرا چکا ہے۔ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، وہی مانوں گا، اور ویسا ہی کر کے دکھاؤں گا اور ویسا ہی کہوں گا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے مسلمانوں کا، ہمارے دین کا۔ یہ حقیقت ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر انسان ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اہل ایمان کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پھر جھٹکے بھی دے دیتا ہے۔ اگر یاد ہو آپ کو، جنگ احد ہوئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین میدان جنگ میں، جہاں اپنے فورسز کو یا اپنے جوانوں کو اپوائنٹ کیا کہ تم یہاں کھڑے ہو، تم وہاں، تم وہاں، وہاں ایک گروپ آپ نے، ایک چھوٹا سا درہ تھا، پہاڑی درہ تھا، میدان سے ذرا ہٹ کے آپ نے ان کو وہاں مقرر کیا۔ 50 لوگ تھے، تیر انداز تھے، اور آپ نے انہیں اتنا فرمایا کہ دیکھو تم نے یہاں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تم بے شک دیکھ لو کہ دشمن ہماری تکہ بوٹی کر چکے، لیکن تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں۔
بس اتنی بات آپ نے نصیحت کی، ذرا زور دے کے کہی، کیونکہ معاملہ جنگ کا تھا۔ تو بہرحال مسلمان لڑے، میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا، دشمن جو ہیں وہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک صفت ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے، مہربانی یہ کرتا ہے کہ سمجھا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، جس میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا، جس کو اکثر مفسرین نے لکھا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے محدثین جو ہیں اس واقعے کو انتہائی کمزور قرار دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں تو شاید یہ واقعہ لکھا ہوگا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ واقعہ بڑا کمزور ہے۔ وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو کون سا قبیلہ ہے آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، بنو المصطلق، جنگ حنین جن کی وجہ سے ہوئی تھی، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 1 سال کے بعد اپنا نمائندہ بھیجا کہ اللہ کے رسول سال گزر گیا، اپنا نمائندہ بھیجیے، مال ہمارا موجود ہے، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہم سے لے جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایک صحابی کو جن کا نام عبداللہ ہے، ان کو فرمایا کہ تم جاؤ اور زکوٰۃ کا مال جو مناسب ہے وہ لے آؤ۔ تو عبداللہ گئے، تو جب ان کے علاقے میں پہنچے تو پہاڑی سے یوں نیچے اتر رہے تھے، تو سامنے جو ان کا سارے گاؤں ہیں انہوں نے نکل کے دیکھنا شروع کیا تو خوش ہوئے، تو وہ نکل کے باہر آئے کہ اللہ کے رسول کے نمائندے آ رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کہیں۔ تو یہ عبداللہ وہاں ٹھٹک کے رہ گئے، کھڑے ہو گئے، ان کو پچھلی باتیں یاد آ گئیں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میرے قبیلے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، ہم نے ان کے فلاں فلاں بندوں کو مارا تھا اور انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا تھا، اب کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھے قتل کرنے کے لیے نکل آئے ہیں؟ پر یہ خیال ذہن پہ ایسا غالب آیا کہ سب کچھ چھوڑا، واپس توڑ گئے اور واپس چلے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں آ کے اللہ کے رسول وہ تو میرے قتل کے درپے تھے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے باہر نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ کو بڑا شدید غصہ آیا، آپ نے کہا یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں۔ تو خالد کو بلایا، خالد تیار ہو اور لو ایک ٹھو، جاؤ ان کے پاس، پکڑا ان کے بڑے بندوں کو کہ کیوں انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو سیدنا خالد چند جوانوں کا ایک گروپ لے کے نکلے تھے کہ راستے میں وہ لوگ آتے ہوئے ملے، تو انہوں نے ان کو دیکھا بڑا غصے سے، یعنی خیریت؟ وہ کہا اللہ کے دین کے دشمن ہو تم، رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیسا دھوکہ؟ کہ وہ بندہ ان کا آ رہا تھا تم اس کو قتل کرنے کے درپے تھے؟ کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو دیکھا، ہم نے ویلکم کرنا چاہا اور معلوم نہیں وہ کیوں واپس چلے گئے، ہم نے سوچا شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم تو اس کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ سند کے اعتبار سے علماء نے جو محدثین ہیں جن کے اپنے اصول ہیں، اصول حدیث، یہ بڑے اہم اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ ہر حدیث قبول نہیں کی جاتی، بلکہ حدیث کو چیک کیا جاتا ہے کہ نیریٹرز جو ہیں، راوی جو ہیں وہ کون ہیں، کس معیار کے ہیں، کیا واقعی یہ سچا انسان ہے، ٹرسٹ وردی ہے، ایکیوریسی ہے اس میں، اور دوسری بات یہ کہ اس کی میموری کوئی ویک تو نہیں ہے۔ کئی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ڈائریکٹ اپروچ ہے اپنے استاد کے پاس جس سے حدیث سن رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ بہت گہرا علم ہے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے، محدثین نے اس واقعے کو جب پڑھا تو انہوں نے 2-4 عیب ایسے نظر آئے جو واقعی محسوس ہوتے ہیں کہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔
پہلی بات تو انہیں یہ نظر آئی کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، مومنو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے۔ کیا صحابی رسول کوئی فاسق تھے؟ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے۔ پھر دوسری بات جو انہیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ صحابی رسول ہوں اور جھوٹ بولے، جبکہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے واللہ ما کننا نعرف ما هو الکذب، اللہ کی قسم ہم اتنا بھی نہیں جانتے تھے، جب اسلام قبول کر لیا تو ہم اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں۔ اور جہاں اللہ کے رسول نے یہ سمجھا بجھا رکھا ان کو کہ یاد رکھنا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی میرے نام سے ایک جھوٹ گھڑتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کراتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، جبکہ میں نے یہ نہیں کہا ہوتا اور میرے نام سے اس جھوٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ صحابہ کیسے ایسے کام کر سکتے ہیں؟ اس لیے فاسق کوئی صحابی نہیں ہے، فاسق وہ ہے کوئی عام بندہ، اور بندہ کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ نے اصول دے دیا ہے، مگر صحابہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہے۔ صحابی کے لیے تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، یعنی تمہارے ایمان کو اللہ نے اچھی طرح جان لیا ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر جمع ہوا ہے بڑا سخت قسم کا۔ اور صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو، آئندہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں واقعی مسلمان ہوں یا نہیں، تو وہ اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان پر چیک کر لے، معیار وہی ہوگا جو صحابہ کرام کا ہے، اگر ویسا ایمان ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ اگر لوگ ایمان ویسا لائیں جیسے تم لائے ہو پھر تو وہ ہدایت پر ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ اب ایسے صحابہ کو ہم کہیں کہ وہ فاسق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بات گھڑ لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ کام ہو رہا ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جنرل سی بات ہے اور اصول دیا ہے، اصول دیکھیں کتنا اہم ہے، اور حقیقت یہ کہ آج کل کے حالات میں ان اصول پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ وہ کس طرح کہ ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، فاسق کا مطلب کیا ہے؟ یہی جس پر کیا جا سکتا ہو، جو نیک انسان نہ ہو، جو ادھر ادھر کی سن پہ یقین کر لیتا اور آگے پھیلا دیتا ہو، تو بہرحال اگر اس کی خبر ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے، تو اگر وہ کوئی بھی بنبأ، کوئی بھی اہم خبر لے کے تمہارے پاس آتا ہے تو فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق بڑی ضروری ہے، یہ ہے وہ جو اس وقت بھی جرنلزم کا ایک اہم اصول بن سکتا ہے۔ کوئی خبر ہو میں اس کو یوں اڑا دوں، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں وہ آگے بتائیں۔ کوئی خبر ہو میں اس کو مان لوں، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں وہ الگ ہے۔ میرا اپنا ذہن بھی خراب ہو سکتا ہے، اور جو خبر پھیلانے والا ہے اس کا بھی مشن یہی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا جائے، اور جب دین کے نام سے وہ اس خبر کو عام کرتا ہے تو اس کا تو اور بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے۔ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں، بد عمل ہو جائیں، بری باتوں کو سن کے اسی کو ہی دین سمجھ لیں، نئی خرافات کو سن کے اسی کو ہی دین سمجھ لیں، تو یہ تو بہت بڑا کام ہے جس کو فاسق کا نام دیا کہ ایسی مخبری کرنے والا یا ایسی خبر دینے والا انتہائی گناہگار اور معاشرے کا بڑا مجرم انسان ہے، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو،
بلکہ کیا کرو، فتبینوا، اس کی باتوں کی تحقیق کیا کرو۔ اور تحقیق کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ اس سے 2-4 سوال کر لیجئے، اس کی خبر سننے کے بعد جائیے جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے، ذرا اس سے جا کے پوچھ لیجئے کیا واقعی ایسے ہوا؟ بس اتنی سی بات ہے، حقیقت حال کھل جائے گی کہ اصل بات کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اور اس کو نہیں دیکھنا کہ بندہ فاسق ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن دین کے نام سے کچھ بھی کر رہا ہے اور خاموشی سے دعوت بھی دے رہا ہے، تب بھی اس کو چیک کیجیے کہ یہ جو کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں 62 سال تک حدیث پڑھائی ہے، 62 سال تک، اور دنیا بھر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں تقریباً 62 سال تک حدیث شریف پڑھائی ہے، اور دنیا بھر سے جو حاجی آتے ہیں، جہاں وہ مکہ جاتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، تو امام مالک کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، ان سے حدیث بھی سنتے ہیں۔ اور ان کو جو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہوا وہ یہ بھی تھا کہ ہماری تاریخ کے 2 بڑے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان سے حدیث سنتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ حدیث روایت کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ سنتے ہیں حدیث، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں اور اکثر و بیشتر وہ احادیث بیان کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی ان سے حدیث نہ سنی، نہ لی، نہ اپنی کتاب میں ذکر کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب سا واقعہ سنایا، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فرمانے لگے اسی خیال سے جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، احادیث روایت کرتے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ چلے میں ان سے حدیث سنوں۔ تو ایک دن میں صبح فجر کی اذان سے پہلے میں مسجد نبوی میں آیا، اور آ کے جو ممبر رکھا تھا اس کے قریب ہی بیٹھ کے میں نے، یا ایک سائڈ پہ بیٹھ کے میں نے جو نفل پڑھنے تھے پڑھے، اور میں بیٹھ گیا، کیونکہ یہ بزرگ بھی فجر کے وقت آتے تھے اذان سے پہلے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ چلیں میں جب بیٹھوں گا تو اس موقع پہ ان سے کچھ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے کچھ عنایت کیجیے، اپنا علم مجھے دیجیے۔ تو کہتے ہیں میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں یہی بزرگ آتے ہیں اور آ کے سیدھے جو ممبر پڑا ہے مسجد نبوی میں، اس ممبر کے پاس جاتے ہیں، اور اس ممبر کے اوپر جو کپڑا بچھا ہوا ہے، اسی ممبر پر جو کپڑا بچھا ہوا ہے اس کپڑے پہ یہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ پھیر کے پھر اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ ذرا کپڑے کو تھوڑا سا سرکایا، اور ممبر کے جو 4 پائے تھے، ان 4 پائے پہ انہوں نے یوں ہاتھ ذرا رگڑے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پہ ان کو ملا۔ تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا۔ تو انہوں نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ تو لوگوں نے جب یہ پوچھا تو امام مالک فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ آئے اور کپڑے پر انہوں نے اپنے ہاتھ پھیرے اور پھر اس سے جو برکت لینا چاہیے، تو میں نے یہ سوچا ھذا من فعل العامہ، یہ علماء کا کام نہیں ہوتا، یہ عام بندے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے۔
وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اس کپڑے میں بڑی برکت ہے، حالانکہ یہ کپڑا نہ نبی علیہ السلام کا ہے اور نہ ہی آپ نے بنایا ہے، نہ کبھی آپ نے اپنے اوپر ڈالا ہے، اس سے برکت لے رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ مسجد نبوی میں پڑا ہوا ہے، اور دوسری اس وجہ سے کہ جب یہ اپنے ممبر کے پاؤں کو چھو رہے تھے اور اس سے برکتیں حاصل کر رہے تھے، شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ممبر رسول ہے، جبکہ یہ امویوں کا بنایا ہوا ممبر ہے، نبی علیہ السلام کا ممبر تو کبھی کا ختم ہو چکا۔ تو جو شخص ممبر نبوی میں اور ممبر اموی میں فرق نہیں کر سکتا، وہ صحیح اور غلط حدیث میں کیسے فرق کرے گا؟ اس لیے میں ان سے نہیں سنتا، یہ معیار تھا۔ اس طرح معمولی باتوں پہ تحقیق کیا کرتے تھے، اور اس تحقیق کو اگر مزید دیکھیں تو یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے بھی سوچتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے، کس تاریخ کو ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد چیک کرنے کے بعد مانتے تھے کہ ہاں اس کو ماننا ہے ورنہ نہیں ماننا۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ گزرے ہیں، اصولی عالم ہیں، بغداد کے رہنے والے۔ انہوں نے حج کیا، اور حج کے موقع پہ ظاہر ہے انسان پہلے جا کے عمرہ کرتا ہے، حج تمتع کی نیت ہو تو عمرہ کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد یہ آئے زمزم کے پاس، تو زمزم کے پاس کھڑے ہو کے زمزم پانی جب پینے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اور یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ فرماتے تھے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ انسان زمزم کا جب پانی پیے اس موقع پر جو دعا بھی کرے گا اللہ اس کی دعا سنے گا۔ تو انہوں نے دعا یہ کی کہ اللہ 3 دعائیں جو میری خواہش ہے میری زندگی میں پوری ہو جائیں۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بغداد کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، جامع منصوریہ کہلاتی تھی، میں اس مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث ہوں، اور دوسری میری خواہش ہے کہ میں بغداد کی ایک تاریخ لکھوں، اور تیسری خواہش یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میرے جو استاد محترم ہیں بشر الحافی ان کی قبر کے ساتھ میری قبر بنائے۔ یہ دعائیں کی اور دعا کر کے حج کیا اور واپس آ رہے ہیں۔ تو اتنے میں بغداد میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ بغداد کا جو گورنر تھا ابن المسلمہ، اس کے پاس ایک خط لایا گیا، بڑا پرانا، نبی علیہ السلام کے دور کا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے خیبر کے موقع پر یہودیوں سے جزیہ لینا منع کر دیا، اور پھر نیچے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ یہ لکھا کہ حضرت علی نے اس کو لکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹیمپ تھی، جو آپ کی مہر تھی، وہ بھی لگی ہوئی تھی، اور پھر سائڈ پہ 2 گواہوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، ایک تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسرے تھے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی گواہی بھی لکھی ہوئی تھی۔ اب یہ خط یہودیوں نے ابن المسلمہ گورنر کو دیا اور کہا جناب آپ ہم سے جزیہ لیتے ہیں کیوں؟ یا آپ کے رسول کا خط ہے، دیکھیے پرانے دور کا سٹیمپ لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول نے ہم سے معاف کرایا ہے، مگر تم مسلمان ہو کے ہم سے جزیہ لے رہے ہو کیوں؟ تو وہ احتجاج کر رہے تھے کہ آپ ہم سے جزیہ مت لیں۔ تو اس گورنر نے خط کو دیکھا، علماء کو بلایا، جو بھی علماء تھے کہ بھئی اس خط کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے پڑھا، دیکھا، سمجھا، کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ بھی نہیں کر سکتے اور ہاں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کپڑا بہت پرانے دور کا یہ ہے، کاغذ ہے یا کپڑا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تحریر بھی اسی دور کی لگتی ہے، پھر اس میں حضرت علی کا لکھا ہوا ہے، سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ کنفیوز ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا، اور وہ اصرار کر رہے ہوں کہ جناب آپ آرڈیننس نافذ کریں کہ آج کے بعد یہودیوں سے کوئی جزیہ نہیں لینا۔
تو گورنر بڑا پریشان، اور ادھر یہودیوں کا مطالبہ اور علماء کی خاموشی، کچھ سمجھ ہی نہ آئے گورنر کو میں کیا کروں۔ تو اتنے میں خطیب بغدادی جو ہیں وہ پہنچے بغداد میں۔ تو کسی نے گورنر سے کہا یہ نوجوان ہے، اس کو بلا کے ذرا پوچھ لیجیے اس خط کے بارے میں۔ تو بلایا ان کو، تو خطیب کو وہ خط دیا، خطیب نے پڑھا، کہنے لگا اس خط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام خطیب بغدادی فرمانے لگے، پڑھتے ہی کہتے ہیں ھذا مزور، یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ اب جو بھی بیٹھے ہیں اور مسلمان بھی بیٹھے ہیں، تو گورنر کہتے ہیں وہ کیسے؟ اور دیکھا یہ جو جو ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خط اللہ کے رسول کا ہے، آپ کے دور میں لکھا گیا؟ کہتے ہیں بالکل۔ وہ اس طرح کے اس خط کو دیکھیے، کاغذ کو دیکھیے، اس کی لکھائی کو دیکھیے، سٹیمپ دیکھیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گواہوں کو دیکھیے۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ سب میں مان رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تم کہتے ہو نا یہ اصل خط ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ گھڑا ہوا ہے۔ تو میری دلیل یہ ہے کہ 6 واقع خیبر جو ہے یہ 6 ہجری کے کر کے شکست کھا کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ جو تیر انداز وہاں کھڑے ہیں 50، انہوں نے دیکھا کہ میدان تو خالی ہے، تو اب کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور جو مال غنیمت بکھرا پڑا ہے، کفار جو چھوڑ گئے ہیں، ہم اس کو اٹھائیں، جمع کریں۔ وہ اتنی سی بات ذہن میں آئی، تو انہوں نے جانے کی ٹھانی۔ تو ان کے ہیڈ جو ہیں عبداللہ، وہ انہیں کہتے ہیں بھائی بات سنو، تمہیں یاد ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے کہ جی ہاں ہمیں یاد ہے کہا تھا، مگر آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دشمن چلا جائے تب بھی کھڑے رہو۔ وہ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا جب تک میں تمہیں نہ کہوں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ مگر وہ چھوڑ بیٹھے، اختلاف کیا، چھوڑ بیٹھے اور میدان میں آئے، اور پھر جہاں اپنا مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، خالد بن ولید چپکے سے پیچھے سے اپنے چند گھوڑ سوار ساتھیوں کو لے کے آئے، وہاں جو کھڑے تھے پہلے ان کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد پیچھے سے جو پلٹے اور حملہ کیا، مسلمان سنبھل نہ سکے، بہت سی شہادتیں ہو گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی بھی ہوئے اور آپ کو بھی بالکل قتل کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنا تھی، کر دی۔ پھر مسلمان اکٹھے ہوئے اور مل کے انہوں نے جب لڑائی لڑی تو دشمن بھاگ گیا، لیکن مطمئن تھا کہ ہم نے بھی پچھلے سال کا بدلہ لے لیا ہے۔ شہادتیں ہو گئی، گھر گھر مسلمانوں کے یعنی ماتم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین تھے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے تو ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سوال جب کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ کے رسول ان سے کہیے قل هو من عند انفسکم، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ تمہیں رسول نے کہا تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، تم نے کیوں چھوڑی وہ جگہ؟ یہ اس کی سزا ہے جو تمہیں ملی ہے۔ معمولی سی بات، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور مسلمان ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کتنے سخت ناراض ہوتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں تھوڑا سا جھٹکا بھی دے دیتے ہیں کہ شاید مسلمان سنبھل جائے اور رسول کو اہمیت دے، اس کو ہر اعتبار سے، یعنی سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے رسول کی بات کو ہر شخص سے بلکہ اپنی بات سے بھی کیا کرے، اہمیت دے۔ یہ بنیادی اصول ہے، اور اسلام کا وہ اصول جو کہ اللہ نے ہم اہل ایمان کے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اس میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اگر رسول کی مخالفت ہوئی اور اللہ کی مخالفت ہوئی تو پھر جو نتیجہ نکلے گا اس کو تم نے خود بھگتنا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقین مانو کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور دلوں کی حالت کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے۔ منہ سے الگ بے شک رسول کے سامنے کچھ نہ کہو، علیحدگی میں بیٹھ کے بھی کچھ کہو گے اللہ وہ بھی سن لے گا، اور رسول کے سامنے تم جتنا بھی اپنے آپ کو بظاہر سبمٹ کرو، مگر دل میں اگر یہ جذبہ نہ ہو کہ واقعی اللہ کے رسول نے جو کہا ہے ہم اس کو مانیں گے، اس وقت تک اس جذبے کو بھی یاد رکھنا، تم چھپا نہیں سکتے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب سمجھائیے ایک بڑی اہم بات،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ایک قبیلہ، ایک وفد آیا. یہ قبیلہ بڑا مشہور. ان کا آپس میں ذرا اختلاف تھا، اور اختلاف یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے میں کسی کو اپنا ایک سردار مقرر کر لیں، بڑا بنا لیں. تو 2-3 نام تھے، اس پہ وہ راضی نہیں ہو رہے تھے، تو چلے آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بتائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے نام دے رہے ہیں. تو اتنے میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بیٹھے ہیں ساتھ. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دے دی کہ میرا خیال یہ کہ فلاں شخص کو ان کا ہیڈ بنا دیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ عرض کی میری رائے ہے کہ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ یہ جو ہیڈ بنانے کا معاملہ ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر دیکھا کہ عمر میری رائے سے اختلاف کر رہے ہیں، تو صرف اتنے الفاظ ان کے منہ سے نکلے کہ عمر تم میری ہر بات کی مخالفت کرتے ہو. اور سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، یہ مخالفت مقصود نہیں ہے، یہ ایک قبیلہ ہے، اس کو چلانا ہے. اس کا ہیڈ کون بنے؟ وہ ایسا ذکی ذہین انسان ہو جو معاملات کو سلجھانا جانتا ہو. میں نے تو بس اتنی رائے دی ہے، میں نے اس لیے مخالفت کی ہے. کوئی مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے، بس یہ ہلکی سی بات ہوئی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے. آپ کی مجلس انتہائی مبارک مجلس ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس مجلس کو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتا تھا. اور اس مبارک مجلس کے جو ادب اور آداب ہیں ان سے بھی دنیا والوں کو واقف کرانا چاہتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور آپ کی مجلس میں انسان کس طرح گفتگو کرے، کس طرح بیٹھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دے. بس اتنا سا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. وہی بات کہ ایک ٹائٹل ہے بڑا خوبصورت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو تم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز کے اوپر. یعنی آپ کی آواز جتنی ہے آپ کے مقابلے میں یہ کوشش مت کرو کہ بڑھ چڑھ کے اپنی آواز بلند کرو تاکہ یہ ثابت کرو کہ اللہ کے رسول میں بھی ہوں. تم کچھ بھی ہو لیکن رسول کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. یہ دھیان کرنا. پہلی بات تو یہی ہے، آواز پر کنٹرول. یہ کنٹرول کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بھی انسان کا اپنا نفس کبھی کبھی بڑا بن جاتا ہے، بڑا ظاہر کرنے کو نا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں معمولی ہوں، میں اس محفل میں بیٹھا ہوں، کیا میری اہمیت نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو وہ محفل تو ہر شخص کو یہ مجبور کرے گی کہ اپنی آواز کو پست رکھے، کان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگائے اور نظریں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ٹکی ہوئی ہوں. تو اس لیے سمجھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دھیان کرنا کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کرنا، نبی کو دبانے کی کوشش نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول، اور نہ بلند کرو اس کے لیے بات کو، کجہر بعضکم لبعض، مانند بلند کرنے تم میں بعض کے لیے. بالقول کا مطلب ہی ہے کہ جب آپ کو آواز دو، جب آپ کو پکارو، جب آپ کو ایڈریس کرنا چاہو تو اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ویسی بات مت کرو، ویسا نام آپ کا مت لو جیسے تم ایک دوسرے دوست کو، احباب کو، یار کو نام لے کے پکارتے ہو، او فلاں، او فلاں، او فلاں. رسول کو او فلاں، او محمد کہہ کے نہیں پکارنا. یہ یاد رکھنا. مثلا
عام انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ٹھیک ہے بے تکلفی میں نام لے سکتا ہے، او عبدالعزیز، او فلاں، او فلاں، ہم کہہ سکتے ہیں، او زکریا، او الیاس، او ایوب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نام لے سکتے ہیں۔ مگر کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب کوئی بات کرنی ہو تو کیا مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کو ایڈریس کرے اور آپ کا نام لے کے کہے یا محمد، محمد ذرا دیکھیے میری طرف؟ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک گستاخی انسان کر رہا ہے اور آپ کی عزت نہیں کر رہا۔ میں شاید پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر ہم پڑھیں پورے قرآن مجید کو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی کتنی عزت کرتا ہے، کتنا احترام کرتا ہے ہمارے رسول کی۔ وہ کس طرح کہ پورے قرآن مجید کو پڑھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایڈریس کیا تو کہا یا آدم، ابراہیم علیہ السلام کو کیا تو کہا یا ابراہیم، نوح علیہ السلام کو ایڈریس کیا اللہ نے تو کہا یا نوح، سلیمان، داود، موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داود، سب ایڈریس کیا ہے نام لے کے۔ مگر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایڈریس کرنا چاہا تو نام نہیں لیا، بلکہ جو بھی جس حالت میں بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اسی کو عربی میں ڈھال کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اگر لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، مگر کہیں نہیں کہا یا محمد۔ اللہ ہے احترام کرتا ہے ہمارے رسول کا، ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم مت لیں، بلکہ کیا کہیں، یہ اس وقت مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام نہ لو، بلکہ آپ کو کہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ آپ سے ایڈریس کرنا تو یوں کرو۔ اور اس کا بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہو، سبحان اللہ، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کیسے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، آپ کے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں آپ سے، اور جب یہ آیت اتری ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اور جو عرب ہیں جو کھڑے ہیں ساتھی مسلمان بزرگ بھی ہیں، وہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ عباس جو چچا ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد نہیں کہہ رہے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا یہ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ آپ کے بھتیجے بڑے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں عمر میں بڑا ہوں، مگر مرتبے میں میرا یہ بھتیجا مجھ سے بڑا ہے، اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یا محمد۔ اللہ کا حکم ہے، یہ احترام بڑا ضروری ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہوگا۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انصاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دیکھتے ہیں 5 وقت کی نماز جو لوگ پڑھنے آتے تھے، آپ کی ان پر نظر ہوتی تھی اور پوچھتے بھی تھے فلاں آج کیوں نہیں آیا، خیریت ہے؟ یہ آپ کی نظر ہوتی تھی، اپنے نمازیوں کا پورا خیال کرتے تھے، اور اگر یہ علم ہوتا کہ وہ بیمار ہیں پتہ چلتا تو آپ نماز پڑھ کے سیدھے اس کے گھر جاتے، اس کی عیادت کرتے، اسے دعائیں دیتے اور چلے آتے تھے۔ تو 2-4 نمازوں میں آپ نے ثابت ابن قیس انصاری کو، جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے عادی تھے اور اگلی صف میں ہوتے تھے، وہ جب نظر نہیں آئے تو آپ نے پوچھا بھائی ثابت کہاں ہیں؟ تو ان کے عزیز رشتہ دار تھے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، سعد نے تو یہ آیت سنی ہے
وہ تو بیمار پڑا ہے، وہ تو گھر سے نکل نہیں رہا، رو رو کے اس کا برا حال ہے. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ اس سے پوچھو کیوں. تو سعد وہاں گئے تو ان سے پوچھا ثابت کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے عمل برباد ہو چکے، اس لیے کہ میں جب بولتا ہوں تو میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز سے بلند ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میں تو برباد ہو گیا، میرا تو کچھ نہیں رہا. تو سعد نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کی اللہ کے رسول ثابت تو یوں کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، تم جنتی انسان ہو، آؤ مسجد میں آ جاؤ. اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو سننے کے بعد مسجد میں آتے ہیں. صرف یہی خیال آیا کہ اتفاق سے ان کی آواز ذرا اونچی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز ذرا بلند ہوتی ہے، تو نیچرل ان کی آواز ذرا اونچی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے عمل برباد ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں احساس تو ہے نا، خیال تو ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کی قدر کر رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی اسی چیز کی قدر کر رہے ہیں. پھر سمجھایا ان الذین یغضون اصواتهم فوق رسول اللہ عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے پست کرتے ہیں، دھیما کرتے ہیں اپنی آواز کو. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم، جن کا امتحان لیا ہے اللہ نے، جن کے دلوں کا. وہی بات ہے نا کہ دل کے اندر انسان کے بعض اوقات بڑائی آ جاتی ہے. آواز بلند ہو تو آدمی ذرا بڑا پن دکھاتا ہے اپنی آواز نکال کے محفل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو اللہ نے فرمایا میں نے پھر ایسے لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں یہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں یا پست کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی آواز کو پست کر چکے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا اور ان کے دلوں میں واقعی تقوی آ گیا، خدا خوفی آ گئی. یہ لوگ پاس ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر بھی ہے. اس لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی اصول پہ قائم رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز سے بلند اپنی آواز نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ کو اس طرح پکارنا ہے اس نام سے جو اللہ نے جس طرح آپ کو نہیں پکارا، بلکہ اس طرح پکارنا ہے جس طرح اللہ نے آپ کو پکارا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں حجروں کے پیچھے سے. ورا کا جو لفظ ہے یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ یعنی متضاد ہے. وہ اس طرح کہ اس کا معنی آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. تو کمرے کے آگے سے یا کمرے کے پیچھے آ کے جس طرح بھی ہے آپ کو آواز دیتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. یہ تمیمی لوگ تھے جو آئے تھے اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ مسئلہ حل کیے بغیر، اور جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں یہ ہلکی سی گرما گرمی ہوئی تو آپ اٹھ کے گھر میں تشریف لے گئے. تو اتنے میں یہی لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کہیں اللہ کے رسول کو فیصلہ نہ کر دیں، تو یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کے آپ کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر تشریف لائیے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کیوں اس کو ہمارا سردار مقرر نہ کریں اور اس کو کیوں مقرر کریں. تو اس طرح ہم نے آوازیں دینا شروع کر دی. اللہ نے فرمایا ان کی اکثریت کم عقل ہے، یعنی ان لوگوں کو ادب نہیں ہے، نئے لوگ ہیں، بدو ہیں، آ گئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کو مزید تعلیم کی اور تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو میرا احترام نہیں کرتے. میں خود ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. ویسے بھی ادب کے خلاف ہے یہ کہ انسان گھر میں بیٹھا ہو یا اپنے کمرے میں بیٹھا ہو
اور بندہ بجائے ناک کرنے کے آوازیں دینا شروع کر دے. ناک کرنا چاہیے، کھٹکھٹانا چاہیے اور آواز نہیں دینی چاہیے نام لے کے. آداب یہی ہیں. صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں جب ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو کوئی کام ہوتا اور آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تو ہم آپ کو آواز نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ کنا نقرع باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافیر. ہم آپ کے دروازے کو اپنی ناخنوں سے ناک کرتے تھے. یہ ادب ہوتا تھا، صرف ناخن سے. یہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے پتہ چلتی ہیں، اور پتہ میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کیا اللہ کے رسول نے دی ہے، اور یہی اثرات ہم میں اور ہماری اولادوں میں بھی آنے چاہیے. کہ بڑے کوئی بھی اپنے کمرے میں ہے، بڑے بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، والدین ہیں، وہ کمرے میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ انسان ان کو آوازیں دے یا چیخ کے دروازہ چیخ کے بولے بھی صحیح اور دروازہ بھی زور زور سے کھٹکھٹائے، طریقہ یہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ خود بخود ان کی طرف نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی کیا ضرورت تھی، کیا اتنی جلدی تھی؟ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے. آپ اندر گئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر نکل آنا ہے آپ نے. تو کیا جلدی تھی کہ ناک بھی نہیں کیا اور آوازیں دے دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول باہر آئیے. تو ادب یہی سکھایا کہ بہتر یہی تھا کہ انتظار کر لیتے یہ لوگ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے کمرے سے باہر نکلتے اور پھر یہ ان سے مل لیتے اور اپنی بات پوری کرواتے یا کہتے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ابتدائی شروع میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، انسان ظاہر سیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسی غلطیوں کو اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا، سمجھا دیتا ہے کہ آئندہ نہ کرنا، لیکن پچھلی غلطیاں معافی کو ہوا ہے. 6 ہجری کو اگر اللہ کے رسول نے یہ لکھا ہے تو 6 ہجری کے موقع پر جن لوگوں نے، تم نے یہ کہا ہے کہ علی نے یہ خط لکھا ہے، تو حضرت علی کا نام بھی ہے. تم کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سٹیمپ لگی، واقعی وہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن یہ 2 گواہ ہیں نا، 2 گواہ، ان کے بارے میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ ان 2 گواہوں میں جو پہلا گواہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ خیبر کا واقعہ ہونے سے 1 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. اور دوسرے جو گواہ ہیں سیدنا امیر معاویہ، یہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہی نہیں تھے، یہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور وہ 8 ہجری کو ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 ایسے گواہ ہوں جو ایک پہلے فوت ہو چکا ہے اور ایک 2 سال بعد مسلمان ہوتا ہے؟ اس وقت سمجھ آئی جیو کو کہ جھوٹ تو بولا ہے مگر سلیقہ صحیح اختیار نہیں کیا. تو اس طرح علماء پکڑتے تھے. اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے، مسلمانوں کو بھی یہی شعور دیا گیا ہے. یہ جو خبریں ہمارے درمیان پھیلتی ہیں اور ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ افواہ تو پھیلتی ہے مگر انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے. اس لیے اصول مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق انسان تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کے آئے جو انتہائی اہم ہو، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کر. کیوں؟ تحقیق سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کے ساتھ کوئی برا سلوک کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر تم شرمسار ہو. کہو میں نے تو تحقیق نہیں کی، میں تو ایسے کہہ بیٹھا، میں تو یہ حرکت کر بیٹھا، میں نے یہ عمل کر دیا، میں نے فیصلہ کر دیا. یک طرفہ بات، تحقیق کے بغیر اس قسم کے کام مسلمانوں نہ کرنا. ہے اصول کہ نہیں؟ آج یہ اصول ہم مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے. ہم ہر ایرے غیرے کی خبر کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اور پھر آگے بھی پھیلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ جو سنتا ہے آگے پھیلا دیتا ہے، بغیر تصدیق کیے، بغیر تحقیق کیے. اس لیے ایسا جھوٹا انسان نہیں بننا چاہیے، نہ ان میں شامل ہونا چاہیے جب تک انسان تحقیق نہ کرے اس خبر کی، اس وقت تک. اور جب مسلمانوں کے معاشرتی
اپنی داخلی مسائل ہوں اور اس کے بارے میں لوگ خبریں اڑا رہے ہوں، تب بھی اہل اسلام کو یہ کہا ہے کہ ان خبروں پر کوئی تبصرہ نہ کرو جب تک کہ تمہارے درمیان جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس یہ خبر لے جاؤ اور وہ کوئی رائے دیں، تب جا کے اس خبر کو مانو، ورنہ اپنی طرف سے کوئی تبصرے نہ کرو اور نہ ایک دوسرے میں پھیلاؤ۔ یہ اصول ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ہمارے ہاں ہر بندہ ایکسپرٹ بنا پھرتا ہے، ریڈی والے سے پوچھیں وہ بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ ریڈی والے سے رائے لے کے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، دیکھیے جی لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ بچہ بیٹھا ہے سامنے میں، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، وہیں موجود تھا۔ کہتے میں گیا وہاں تو ایک بچہ جو بیٹھا تھا کچھ ہے بنا کے بیچ رہا تھا، اس کو کیمرے والے آئے، اس کو بلاتے ہیں، اس کو ادھر آؤ، اگر تمہاری ہم فلم لینا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ آئے گی، دنیا بھر میں پھیلے گی۔ تو بچہ بڑا خوش ہو، کہ جو ہم کہیں اس کا جواب دینا ہے، اور یہ جواب دینا ہے تم نے۔ کیا جواب ہے؟ کہ تم یہ کہنا میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا اور میں یہ کمائی کرتا ہوں، حالانکہ وہ یتیم نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں یتیم نہیں ہوں، وہ کہتا نہیں تم نے ٹی وی پہ یہی کہنا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں یہ محنت کر رہا ہوں۔ اندازہ کیجیے، خود سکھاتے ہیں جھوٹ کو اور خود ہی پھر فلمیں بناتے ہیں اور میڈیا پہ عام کرتے ہیں اور دنیا کو باور کراتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ یہ وہ اصول ہے جو بتایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا، تمہیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کسی جھوٹی خبر کو عام نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول تمہارے ہیڈ ہیں، کوئی خبر ہو دین سے ریلیٹڈ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، ان سے پوچھو اللہ کے رسول کیا یہ بات یوں ہے؟ اور حقیقت ہے مسلمان جھوٹی خبریں نہیں پھیلاتے تھے اور مسلمان کو مسلمان پر ٹرسٹ ہوتا تھا، لیکن اتنی اہم خبر جو مسلمانوں کی سوسائٹی سے، ان کے معاشرے سے، ان سے دین سے تعلق رکھتی ہو، اس کو مسلمان ٹھنڈے پیٹوں نہیں سننا چاہتے تھے، نہ برداشت کرنا چاہتے تھے۔ یہی سمجھایا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کیا یہ بات ایسی ہے، اور اگر ایسی ہو تو کرو، ورنہ رسول کو جا کے یہ بھی مجبور نہ کرنا کہ اللہ کے رسول یہ بات ہوئی ہے، آپ کچھ فیصلہ کر دیجئے، اور خبر کی آپ نے تصدیق نہ کی ہو۔ اس لیے سمجھا دیا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول بہت سے معاملات میں تمہاری باتیں مانتا جائے، لعنتم، تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ قائد کو مجبور مت کیجیے، جھوٹی خبریں سن کے اس پہ تبصرے دے کے اس پہ اپنی رائے دے کے قائد کو قائل کر لیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نے مجبور کر دیا اور اللہ کے رسول نے کچھ کہہ دیا تو وہ ماننا تم پر فرض ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے اس مشکل میں نہ پڑو، جو اللہ کا رسول کہتا ہے لے لو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کو تمہارے لیے بڑا محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ تمہارے دل میں ایمان بس اصل چیز ہے، اللہ، اس کا رسول، اس کی اطاعت، آپ جو کہتے جائیں ہم کرتے جائیں، مانتے جائیں، عمل کرتے جائیں، یہ اصل ایمان ہے۔ اور اللہ نے تمہارے دلوں میں اس ایمان کو محبوب ترین بنا دیا ہے، تم اسی سے محبت کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کی بات ہو میں پیچھے ہٹوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا حکم ہو میں پیچھے رہ جاؤں اور اس پر عمل نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا سب کچھ میں فدا کرنے کو تیار ہوں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا ایک مسلمان خاتون ہے، صحابیہ ہیں، میدان احد میں اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو بھیجتی ہیں، جوان بچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم روانہ ہو رہے ہیں تو یہ بچے بھی گھر سے تیار ہو کے جب نکلتے ہیں تو بیٹوں کو بٹھاتی ہیں، بیٹھو، بیٹا بات سنو،
اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے نسب کو کبھی پٹا نہیں لگایا۔ مراد یہ کہ تم صحیح باپ کی اولاد ہو، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں جوان کیا ہے، اور زندگی بھر میری یہ حسرت رہی کہ اللہ مجھے ایسے اولاد دے جس کو میں تیری راہ میں قربان کر سکوں۔ آج یہ دن آ گیا ہے، میں صرف یہ خوشخبری سننا چاہتی ہوں کہ تم میدان جنگ میں گئے اور وہاں سے تمہاری شہادت کی خبر آئے اور مجھے یہ کہا جائے تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کیا ماں ہے، کیا دل گردہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے اندر، بڑا محبوب ہے ایمان، ہر شے سے محبوب۔ اور یہی وہ چیز تھی، بچے جب گئے شہید ہو گئے، 4 بچے شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی، تو یہ خاتون جو اپنے گھر میں بیٹھی تھی بڑی بے چین، اپنا ڈھاٹا باندھا، کپڑے بدلے، بالکل مردانہ وار ڈھاٹا باندھ کے کپڑے بدل پہن کے یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑی۔ میدان جنگ میں پہنچی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ خاتون ہے اور ان 4 نوجوانوں کی ماں ہے، خنسا۔ تو صحابہ نے ایک ایک نے ان کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا آگے بڑھی تو کسی اور نے کہا کہ تمہارا فلاں بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے بڑھی، تیسری خبر ملی، چوتھے کی خبر ملی، اور پھر پوچھتی ہیں کہنے والے سے، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ ان کا وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کہتی ہیں نہیں، جب تک میں اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس موقع پہ کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول اگر آپ حیات ہیں تو میرے لیے ہر مصیبت قابل برداشت ہے۔ کیا یہ ایمان ہے؟ ایمان اسی کو اللہ تعالیٰ تعریف کر کے فرما رہا ہے، تم تو ایسے لوگ ہو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو بڑا محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، اس کو بڑا خوبصورت بنا کے سجا دیا ہے تمہارے دلوں میں۔ اور ایمان ہوتا بھی یہاں ہے، ایمان یقین یہی ہوتا ہے، زبان سے بندہ اظہار کرتا ہے اور عمل سے بندہ اس کو دکھا رہا ہوتا ہے اسی ایمان کے مطابق۔ اس لیے ایمان کی تعریف بھی یہ کی گئی ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ بندہ دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور اپنے لمب سے ویسے عمل کر کے دکھا دے۔ تو صحابہ کرام نے جو دل میں سجایا زبان سے کہا، عمل کر کے دکھا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے ناپسندیدہ کر دیا، متنفر بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو۔ یعنی تم جو ہی کفر کے بارے میں سنتے ہو تمہارے لیے انتہائی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ یہ کفر کیا چیز ہے ایمان کے مقابلے میں؟ کراہت محسوس کرتے ہو کفر سے۔ اور اسی طرح کوئی گناہ کا کام ہو تم نیکی کی طرف تو مائل ہوتے ہو، مگر گناہ سے بھی تمہیں نفرت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہو کہ میں گناہ کروں؟ اور جہاں فرما برداری کی بات آتی ہو وہاں تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کریں۔ تمہارا تو حال یہ ہے۔ کتنی بڑی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی ہے، دل کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، عمل کی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، صحیح راہ پہ یہی چل رہے ہیں۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ جو اس وقت میرے پاس ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، لیکن جب میں اس کا استعمال کرتا ہوں تو مجھے صرف اتنا خیال آتا ہے کہ میں استعمال کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، مگر وہ کام بھی ہوتا ہے اور اس کے بہتر اور نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ فضل ہے، یہ فضل ہے۔
مثلاً کوئی بیماری تھی، میں نے بڑی دوائیاں کھائیں، کوئی علاج نہیں ہوا، اتفاق سے گھر میں کچھ ہے بنی، میں نے اس کو تھوڑا سا بسم اللہ پڑھ کے کھایا، وہ ہے تو چیز ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، لیکن میں نے کھایا تو کھانے کے بعد وہ بیماری ختم ہو گئی۔ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، دوائیاں کھا کھا کے میں تنگ آ چکا تھا، لیکن چھوٹی سی چیز کھائی، اللہ نے صحت دے دی۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ تم مسلمان ہوئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اس ایمان اور یقین کے ساتھ تم نے جب اس پر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہارے ایمان کو درست کر دیا بلکہ عمل کو اور قول کو بھی درست کر کے دکھا دیا اور تم سے عملاً ثابت بھی کرایا۔ یہ ہے اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے۔ یہ نعمت ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا، حقیقت ہے، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی خواہش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کوئی بڑی نیکی کریں گے، نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، اور یہی حسرت لے کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہے یہی کرنے کا ہے، تو وہ دیر نہیں لگاتے، اسی وقت سٹیپ اٹھایا، جو کرنا ہے اسی وقت کر دیا، اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تجھ سے بس اتنی درخواست ہے، اس کو قبول کر لے۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ ماں سوچ سکتی تھی نا کہ 4 بیٹے ہیں، چلے 3 شہید ہو جائیں، ایک تو میری خدمت کے لیے ہو، مگر ماں کا واز دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ سارا جو بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، اس کو علم ہے کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا فائدہ مسلمانوں کو کیا ہوگا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام ان ٹائٹلز کو جب پڑھتے تھے تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہم جب مسلمان نہیں تھے تو ہم کیا تھے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہی آیات کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالتے گئے ہیں تو ہم پھر کیا سے کیا بنتے گئے ہیں، کیا سے کیا بنتے گئے ہیں، اور واقعی وہ بنتے گئے ہیں۔ ان کی شخصیت نکھر گئی، وہ گناہ چھوٹ گئے، وہ برائیاں دور ہو گئیں، وہ کفر چلا گیا، اس کی جگہ ایمان، رسول اللہ کی محبت، عمل، کردار نکھر کے سامنے آیا، اور جو بھی دیکھتا کہتا واقعی جو صحیح انسان ہے وہی لوگ ہیں۔ یہ دین کو بگاڑتا نہیں ہے بندے کو، دین انسان بناتا ہے۔ اور ایک ایک صحابی جس کو ہم کسی زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا کرتے ہیں کہ بدو تھے، عرب کے بدو تھے، لیکن یہی بدو جب اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر جو کچھ کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر چینج آتا ہے، جتنی خیر ان میں آتی ہے، تو اس کے بارے میں تاریخ مورخین جو ہے نا وہ یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ ایسے تربیت یافتہ افراد تھے جن میں ایک ایک بندہ دنیا کی قیادت کر سکتا تھا، وہ ایسے قابل افراد تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس صورت میں ہم مسلمانوں کو سمجھائی گئی۔ کچھ مزید باتیں انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔